أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم تمام ساتھیوں کو اپنے گھر میں بیٹھنے اور کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع دیا. اس کے بعد ہم دائرۃ الشؤون الاسلامیہ اوقاف شارقہ کے ممنون اور مشکور ہیں جنہوں نے یہ موقع ہمیں عنایت کیا کہ اردو حضرات کے لیے خاص طور سے ایک بڑے اہم موقع پر ذی الحجہ کی ابتدا میں پروگرام رکھا تاکہ ذی الحجہ کے متعلق باتیں ہم سنیں سیکھیں اور پھر دائرہ تقریباً دوستوں آج کا یہ پروگرام جیسے کہ میں نے بتایا ذی الحجہ کے متعلق رکھا گیا ہے اور اس کا عنوان ہے افضل ایام الدنیا. افضل ایام الدنیا یہ اس کا عنوان ہے اور آج اسی پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں اور اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے موجم کے اندر اور امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں افعلوا الخیر دہرکم، لوگوں افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات ربکم فإن للہ نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وصلى الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے. وہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات جس چیز کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے دوستو وہ ہے کہ افعلوا الخیر دہرکم، اے لوگوں تم ہمیشہ زندگی بھر نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہو. یہ جو زندگی ملی ہے ہم کو اور آپ کو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. میرے بندو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ حساب کتاب کے لیے دوبارہ ہمارے پاس تمہیں لوٹ کر کے آنا نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا گیا؟ نہیں، تمہیں ایک بڑے خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے لوگو، اللہ نے تمہیں موت اور حیات دے کر کے پیدا کیا ہے. خلق الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت بھی پیدا کی ہے اور حیات بھی پیدا کی ہے. تمہیں موت زندگی دے کر کے بھیجا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے لیے موت متعین کر رکھی ہے. اللہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ موت اور حیات کیوں اللہ نے مقرر کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. صرف مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھیں تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. ہماری دنیا میں آنے کا مقصد میرے بھائیوں اعمال کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، چاند سورج اور ستارے ہیں دنیا کے واسطے
لہلہاتی کھیتیاں تیری رضا کے واسطے، جانور پیدا کیا تیری وفا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ میرے آنے کا دنیا میں آپ کے مقصد صرف ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اب اگر کوئی انسان یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مقتدی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مقصد حیات کو بھول چکا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں 3 چیزیں دوستو جو بیان کی ہیں، ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ افعلوا الخیر دہرکم، اے لوگو ہر وقت تم نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ نبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے ہم کو خطاب کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، مقصد حیات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اے عبداللہ یاد رکھنا یہ اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، بڑے اہم کام کے لیے دیا ہے۔ اگر تم کہیں بیٹھے زمین پر ایسے بلا وجہ لکڑی لی اور ایسے لکیریں کھینچتے رہیے تو قیامت کی اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے وہ بیٹھے لکیریں کھینچ رہا تھا، کیا اس سے تجھے ملا؟ اس میں اگر دو چار مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ملیا ہوتا تو تیرا کچھ فائدہ ہو جاتا۔ یہ اتنے معمولی فضول کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دھیان نشین کر لو، پہلے کہ افعلوا الخیر دہرکم، انسان کے بلوغت کے بعد سے لے کر کے جب تک اس کے جسم میں جان ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنا اس پر فرض قرار دے رکھا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے بندے برابر نماز عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی موت کے بعد سے انسان آزاد ہوتا ہے عبادت سے۔ جب تک جسم میں جان ہے برابر اسے عبادت اور اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بڑی اہم بیان کیا جو آج موضوع ہے، فرمایا وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے لوگوں دوسری چیز ہے وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ، اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے کچھ سیزن مقرر کر رکھے ہیں، نے کچھ ایسے اوقات، کچھ ایسے ایام، کچھ ایسی گھڑیاں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول، مغفرت کا نزول، خیر و برکت کو عام کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں اللہ نازل کرتا ہے کہ سمجھو کہ نیکیوں کی ہوائیں اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، نیکیوں کا طوفان آتا ہے، نیکیوں کا، اجر و ثواب کا، مغفرت کا، بخشش کا، برکت کا، جہنم سے آزادی کا ایک سیزن اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ تعرضوا، ان اوقات کا ذرا خاص خیال رکھنا، جب یہ نیکیوں کے سیزن والے اوقات آ جائیں تو ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، وہ اوقات یوں ہی ضائع نہ چلے جائیں۔ وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ، رب کی رحمتوں اور برکتوں کے جو اوقات و سیزن ہیں، اور جب نیکیوں کا اللہ تعالیٰ ہوا چلاتا ہے تو اس کا خاص خیال رکھنا، اس کو ڈھونڈنا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا۔ گویا کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت اور مغفرت اور بخشش اور برکت کے خاص خاص اوقات اور ایام جو ہوا کرتے ہیں ان کا انتظار کرتے رہیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی دوستوں کوشش کی جائے۔ وہ رحمت، پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ، اللہ کی وہ رحمتوں کا جو سیزن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، بخشش کی جو ہوائیں چلتی ہیں وہ بڑی مقدس ہوتی ہیں۔ یصیب بها من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے جس بندے
بندے کو پر فضل کرنا چاہتا ہے کچھ حصہ اس کو بھی ان سیدنوں کے رحمت و برکت میں اللہ شامل کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا یہ اللہ کے رحمت اور برکت کے مخصوص جو ایام ہوا کرتے جو سیدن ہے ان میں من اصابہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں اور برکتوں کو کوئی حصہ نصیب ہو گیا فلا یشقی بعدہ ابدا پھر وہ کبھی بد نصیب اور بدبخت نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مخصوص موقع پر جب رحمتوں سے نوازا تو اب کبھی قیامت تک اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ جو نیکیوں کے سیزن آتے ہیں ان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ سیزن کیسے؟ مثال کے طور پر ابھی رمضان گزرا نیکیوں کا سیزن کتنا کہ اجر و ثواب مغفرت کا بخشش کا اللہ رجوع و سخا کا اللہ رب العالمین کتنا کرم اور کتنا بہترین سیزن بنا رکھا تھا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اجر و ثواب کی نیت سے روزے کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. پورا رمضان جو تھا نیکیوں کا سیزن تھا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا غفر له ما تقدم من ذنبه اس کے بھی پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ دوسری رحمت تھی. تیسری رحمت اللہ رب العالمین نے ذرا سوچو ماہ رمضان جب بھیجا تو اس میں ایک رات اللہ نے بھیجا جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. جس ایک لیلۃ القدر کی عبادت خیر من الف شہر میں ایک دو نہیں 1000 مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت اللہ نے افضل بنا رکھا ہے. اور اسی رات کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس نے ایک لیلۃ القدر کا قیام کیا ایک رات کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اور چوتھی برکت جو رمضان بڑی اہم لے کر کے آیا تھا آپ اچھی طرح سے جانتے اللہ اکبر یہ ساری چیزیں تو تھی ہی وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ جس دن سے رمضان کا چاند نکلا چاند نکلتے ہی اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا نادا مناد من السماء آسمان سے روزانہ ایک آواز لگانے والا ندا لگاتا اور کیا کہتا ہے للہ عتقاء من النار. اے لوگوں یہ رمضان شروع ہو گئے آج رمضان کا چاند نکلا ہے. رمضان کے اندر جتنی 30 یا 29 راتیں آتی ہیں ہر رات کو اللہ تعالیٰ بے شمار بندے جن کے گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی ایک روزانہ ایک رات میں ہزاروں ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. میرے بھائیو ذرا سوچو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے سیزن کے وقت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تَوَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَبِّكُمْ رب العالمین کے رحمتوں اور برکتوں کا جو سیزن ہوتا ہے ان سے تم فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. اس میرے بھائیو رمضان گیا اللہ رب العالمین رمضان کے بعد مشکل سے 1 مہینہ گزرا 2 مہینہ گزرا شوال و ذوالحجہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکیوں کا ایک دوسرا سیزن ہم کو آپ کو دے دیا. 2 مہینے آپ تھوڑا سا اس سیزن سے محروم تھے. ایک بڑے خیر و برکت والا سیزن اور بے شمار رحمتوں برکتوں نیکیوں والا وقت اور اجر و ثواب ایک نعمت اللہ نے یہ دیا کیا ہے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا. آج 28 تاریخ 27 گزر گئی 28 اور 29 2 دن ہیں کل اور پرسوں اور یہ کل اور اب ذرا سوچو میرے بھائی جیسے ذی الحجہ کا چاند نکلا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگ پھر یہ سیزن کا نیکیوں کا سیزن آ چکا ہے، اب کھڑے ہو جاؤ، نیکیاں اکٹھا کرو، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرو، لاپرواہی اور سستی نہ کرو، ذرا کاروبار میں، معاملات میں، نیند میں، سونے میں، آرام میں، گھومنے میں، ٹہلنے میں، اور ذرا نیوز دیکھنے میں، اور اپنے ورثات پر تھوڑا سا کنٹرول کر لو، کہیں ایسا نہ ہو یہ خیر و برکت والے دن آپ کے اسی میں گزر جائے، آپ ان کو پڑھتے رہ جائے، دیکھتے رہ جائے، سارا وقت انہی چیزوں میں گزر جائے، اور یہ 10 دن جو آ رہے ہیں خیر و برکت کے، یہ گزرتے ہوئے دیکھیں آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے۔ وَتَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَبِّكُمْ، یہ رب کے خیر و برکت کے جو ایام ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کرو اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کی جستجو کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بزار اور امام طبرانی رحمہ اللہ وغیرہ نے نقل کیا، یہ 10 دن جو آ رہے ہیں ہمارے لیے میرے بھائیو، ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر کے عید الاضحیٰ کے دن تک ان کا جو مقام مرتبہ اس سے اندازہ لگائیں۔ رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن جو ہیں یہ کوئی معمولی ایام نہیں ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال بھر میں اللہ نے سال بھر میں جتنے دن بنائے ہیں سارے پورے سال بھر کے دنوں میں افضل ایام الدنیا ایام العشر، سارے دنوں سال میں پورے سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ایام جو ہیں آج ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان کے مقابلے کے کوئی ایام پورے سال بھر میں نہیں ہے۔ کسی اور مہینے میں دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ کتنے خیر و برکت کے مہینے گزرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ابتدائی ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کا میں جو افضلیت، جو ان کا اجر و ثواب، جو ان کا مقام و مرتبہ مقرر کر رکھا ہے، آپ نے ساتھ میں لوگوں پورے سال میں ان سے زیادہ خیر و برکت والے کوئی دن نہیں ہے جو ذی الحج کے ابتدائی 10 دن پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ یعنی عید الاضحیٰ تک کے دن ہوا کرتے ہیں، اور یہی وہ ایام ہے میرے بھائی، ذی الحج کے یہی ابتدائی 10 دن کے ایام ہیں جن کے دن کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسری۔ اللہ اکبر، غور کرو، اللہ رب العالمین قسم کھارے، قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی۔ اللہ اکبر، کہا جاتا ہے فجر سے مراد یوم عرفہ، کون سا ہے یوم عرفہ؟ نمبر 2 ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتیں یعنی 10 دنوں کی، ذرا سوچو 10 دنوں کی۔ اور نمبر 3 والشفع، قسم ہے اس دن کی جو جوڑے ہوں، اللہ اکبر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ اکبر، شفع کے معنی جوڑے والا دن، کہا جاتا ہے یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا والوتر، قسم ہے اس دن کی جو طاق ہے، کہا جاتا ہے یوم عرفہ۔ اس طرح سے یوم عرفہ کی قسم کھائی 2 مرتبہ۔ اب آپ ذرا غور کریں، والفجر، اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ ذی الحج کے ابتدائی عشرے سے ہے۔ ولیال عشر، اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ ذی الحج کے ابتدائی پہلے 10 دنوں سے، اللہ اکبر۔ والشفع، قسم ہے اس دن کی جو جوڑے ہیں یعنی یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا دن جس کی قسم کھائی اس کا وہ بھی کب ہے؟ اسی ذی الحج کے اندر۔ پھر اس طرح سے آپ غور کریں، یہاں اللہ نے جتنی قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع
والوتر واللیل اذا یسری، یہ 4 دن کی جو قسم کھائی ہے سب کا تعلق ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے ہے۔ ان دنوں کی اتنی اہمیت، اتنا اونچا مقام و مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ آئیے حدیث کو ذرا دیکھو میرے بھائیو، یہ کتنے خیر و برکت والے دن ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، اے لوگو نیکیاں تو تم ہمیشہ کرتے رہتے ہو۔ حدیث کا ترجمہ سنو سمجھو، آپ فرماتے ہیں اے لوگو نیکیاں تو تم ہمیشہ کرتے رہتے ہو، بڑے کار خیر کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا سب سے زیادہ نیک عمل جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جن دنوں میں دیا کرتا ہے، آج فرمایا ذی الحجہ کے پہلا عشر ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو جتنا پسند کرتے ہیں اور جتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں، اور نیک اعمال کا جو مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا پورے سال بھر میں نیکیوں کا اتنا بڑا اجر و ثواب کبھی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے نیک اعمال کی عشرے ذی الحجہ کے اندر نیک اعمال کی اتنی فضیلت، اتنا اونچا مقام اور مرتبہ بیان کیا کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا بھی وہ اجر و ثواب نہیں ہوتا جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، لوگوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بھی وہ اجر و ثواب نہیں ملتا ہوتا جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک اعمال کا اجر و ثواب ہوا کرتا ہے۔ اتنا اونچا مقام و مرتبہ ان دنوں میں نیک اعمال کا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ اللہ رسول نے فرمایا، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر ایک مجاہد ہے، اللہ اکبر، سنو، ان 10 دنوں میں نیک عمل کا کتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک ہی مجاہد ہے جس کے جہاد کا ثواب ان 10 دنوں میں نیک عمل کے برابر ہو سکتا ہے یا اس کا بڑھ سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو انسان اپنی جان، اپنا مال سب لے کر کے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے گیا اور شہید کر دیا گیا، نہ مال پلٹ کر کے آیا، نہ جانا، فلم یرجع من ذلک بشیء، کوئی چیز اس کی واپس نہ آ سکی۔ آج فرمایا یہ مجاہد ہے جس کی نیکیاں یا جس کے جہاد کا ثواب ان 10 دنوں میں نیک عمل کے برابر یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، ورنہ ان 10 دنوں میں عام مجاہد کے جہاد کا ثواب بھی نیک اعمال سے کمی ہوا کرتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں ہم تمام ساتھی خوب اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلکہ ایک حدیث میں، جو حدیث میں نے عبداللہ بن عباس کی بیان کیا، اس بعض روایتوں کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے جاندار ہیں۔ آن فرمایا، ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر او کما قال۔ اے لوگوں یاد رکھنا، ما من
عمل ازکا عند اللہ. اے لوگوں تم نیکیاں تو بہت کرتے ہو, نیک اعمال بہت کرتے ہو, لیکن سب سے زیادہ پاکیزہ, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور اعظم اجر, سب سے زیادہ اجر و ثواب والا عمل جو ہوتا ہے خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ. ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں میں من خیر آیا ہوا ہے. یہ عربی قواعد کے اعتبار سے عموم کے لیے خیر, یہ اللہ علیہ السلام میں کوئی ایک نیکی نہیں. من خیر کوئی بھی نیکی کی جائے, عبادات سے تعلق, حقوق اللہ سے تعلق ہو یا حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو, صدقات ہو, خیرات ہو, کوئی بھی نیک عمل. اور خیر کا مطلب ہے یعنی ادنا سے ادنا درجے کا جو عمل ہے, ادنا سے ادنا درجے کی جو نیکی ہے, اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جتنی محبوب اور اس کا اجر و ثواب اتنا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, سال کے کسی اور دن میں اتنا بڑا اجر و ثواب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور چند اعمال ایسے ہیں جو اس عشرے میں خاص طور سے نشاندہی ان کی طرف کی گئی, یہ اعمال ضرور کیا کرو. ان میں سب سے بڑا عمل ہے دوستوں کثرت سے ذکر الہی. سب سے بڑا عمل اس عشرے کے اندر جس کی طرف نبی علیہ السلام نے نشاندہی کی ہے اور جس کو متعین کیا ہے, وہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا عمل ہے خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کا کو یاد رکھنا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. ایک آیت سورۃ حج کی ہے اور دوسری آیت سورۃ البقرہ کی ہے. دونوں کا تعلق میرے بھائیوں ذی الحجہ سے ہے. پہلی آیت سورۃ الحج کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ ایام معدودات سے مراد عشر ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر